اچھا، ایک اور مشہور واقعہ جو ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روضہ رسول پر رکھی گئی کے سامنے رکھی گئی تو وہ تالا بھی خود ہی کھل گیا، کنڈی بھی خود ہی کھلی اور دروازہ بھی خود ہی کھلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وصیت تھی، وہ کہتے ہیں مولا علی کو وصیت کی تھی۔ یہ سر ہوتی سی کسی زمانے میں، اس کی اب جو جننگ ہوئی ہے نا، ہمارے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے سے بھائی ہیں، پہلے بریلوی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایک چینل بنایا انڈرسٹینڈ اسلام۔ انہوں نے یہ ساری کہانیوں کی پوسٹ مارٹم میری ویڈیوز کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ جو رو رو کے بڑے وجد میں یہ واقعات سنایا کرتے تھے، ان کی کہانیاں کھل گئی ہیں۔ یہ بالکل کہانی ہے، جلال الدین سیوطی نے کہانی لکھی ہے، حدیث کی کتابیں سے سپورٹ نہیں کرتی، حدیث میں بالکل الٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت کے اوپر، کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگے اور پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ معدہ چونکہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ معدے کے رستے نکل جاتا تھا، ان کو جب یہ نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ روضہ رسول میں مجھے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں حجرہ عائشہ کے اندر، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب چاہتا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اولی الامر منکم کے تحت میرا حکم نہ مانتے ہوئے یہ کر دیں، اجازت ان کی مرضی دے دیں، اگر انہوں نے دے دی ٹھیک، نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابن عمر گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ ابا جی اجازت مل گئی، انہوں نے کہا واللہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا۔ جنت کے ٹکڑے میں سر، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا میں اس کا شفیع ہوں۔ میرے بھائیو، جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی کوشش کرو اس میں سکونت اختیار کرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کا شفیع ہوں گا قیامت والے دن۔ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا، شہادت کی موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں ملی، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو تم جا کے میری میت بھی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، خود بخود کنڈی کھلے گی۔ جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچا یار ہے دوسرا پکا یار ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، جھوٹ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی تھی، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھ کے کہا رحمک اللہ، اے عمر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے، میری خواہش تھی کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو سیدنا عمر کی منقبت بیان کر رہا تھا وہ مولا علی تھے۔ تو اس میں بھی ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا۔ حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا، اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور، یہ تو کتابوں کی چیز ہے۔ ٹھیک ہو؟